بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹیک آرٹ نیوز میں خوش آمدید۔ 5 مئی 2023، 15 شوال 1444 ہجری، بروز جمعہ۔ ٹیک آرٹ نیوز لایا ہے سعودی عرب کے حالات اور قانون میں تبدیلیوں کی خبریں۔ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں خبرنامے کی طرف۔ سعودی عرب جلد پاکستان میں ورکرز کی تربیت کا پروگرام شروع کرے گا۔ پاکستان میں سعودی عرب کے سینئر سفارتکار ماجد بکر کا کہنا ہے کہ سعودی کمپنیاں پاکستان سے ہنرمند افراد کو بلانا چاہتی ہیں کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ کام ہو رہے ہیں اور ورکرز کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے۔ ماجد بکر، جو پاکستان میں سعودی عرب کے لیبر اتاشی ہیں، انہوں نے ایک خصوصی گفتگو میں اردو نیوز کو بتایا کہ پاکستان کو سعودی عرب میں بطور محنتی ورکرز کے جانا جاتا ہے اور وہ اچھے اور تربیت یافتہ کارکن ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی کارکنوں کی سہولت اور انہیں سعودی عرب پہنچنے سے پہلے متعلقہ شعبوں میں تربیت دینے کے لیے سعودی عرب پاکستان کے اندر کئی منصوبے شروع کرنے والا ہے۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ جوازات کی جانب سے سوڈان سے آنے والے سوڈانی اور وہاں مقیم ایسے غیر ملکی جن کے پاس سعودی عرب کا ویزا یا اپنے ملک کا پاسپورٹ وغیرہ نہیں ہے، ان کے لیے امیگریشن کے خصوصی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ عاجل نیوز کے مطابق سعودی محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن جوازات کی جانب سے بندرگاہ اور دیگر مقامات پر سوڈان سے آنے والوں کی سہولت کے لیے خصوصی کاؤنٹر قائم کیے گئے ہیں، جہاں مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے افراد کا ڈیٹا اکٹھا کر کے سعودی عرب میں ان کے سفارت خانوں سے رجوع کیا جاتا ہے۔ مملکت میں موجود مختلف ممالک کے سفارتکار اپنے شہریوں کی شناخت کر انہیں ہنگامی بنیادوں پر ایمرجنسی سفری دستاویز فراہم کرتے ہیں، جس کی بنیاد پر انہیں سعودی عرب کا فوری انٹری ویزا جاری کیا جاتا ہے تاکہ امیگریشن کارروائی مکمل کی جا سکے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا کہ سعودی عرب سوڈان سے غیر ملکیوں کے انخلاء کا انسانیت نواز آپریشن جاری رکھے گا۔ سعودی خبرساں ادارے SPA کے مطابق شہزادہ فیصل بن فرحان نے مذکورہ یقین دہانی جمعرات کو اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریج سے ٹیلی فونک رابطہ کر کے کی۔ سعودی وزیر خارجہ نے ٹیلی فونک رابطے کے دوران سوڈان کے متحارب فریقوں میں درمیان عسکری محاذیں بند کرانے اور سوڈانی شہریوں نیز وہاں مقیم غیر ملکیوں کو ضروری تحفظ فراہم کرانے کے لیے کی جانے والی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ فریقین نے اقوام متحدہ اور سعودی عرب کے درمیان تعاون کی حکمت عملی کا بھی جائزہ لیا۔ اس کے علاوہ عالمی امن و سلامتی کے فروغ کے لیے کی جانے والی سرگرم کوششوں اور بین الاقوامی حالات حاضرہ پر تبادلہ خیال کیا۔ شاہ چارلس سوئم کی تاج پوشی کی رسم میں خادمین حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی نمائندگی وزیر مملکت و رکن کابینہ شہزادہ ترکی بن محمد بن فہد کریں گے۔ سعودی خبرساں ادارے SPA کے مطابق شہزادہ ترکی تاج پوشی کے پروگرام میں شرکت کے لیے جمعرات کو برطانیہ کے دارالحکومت لندن پہنچ گئے ہیں۔ ستمبر میں ملکہ کے انتقال کے بعد شاہ چارلس سوم نے تخت سنبھالا تھا۔ اس موقع پر سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے لندن پہنچ کر شاہ چارلس کو تخت نشیبی کی مبارکباد پیش کی تھی۔ سعودی سیاح فہد الیحییٰ نے مملکت سے ماسکو تک سفر سائیکل پر کر کے نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ سعودی چینل کے معروف پروگرام سبال سعودیہ کو انٹرویو دیتے ہوئے الیحییٰ نے مزید بتایا کہ بچپن ہی سے انہیں گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ کا حصہ بننے کا شوق تھا۔ خواہش تھی کہ میں کوئی ایسا کام کروں جس پر نام گینز بک میں شامل ہو جائے۔ سعودی سائیکلسٹ الیحییٰ نے بتایا کہ انہوں نے سائیکل سے پہلا سفر اندرون مملکت کیا جو الدوامی سے القصیم تک، یہ 230 کلومیٹر کا تھا۔ الیحییٰ نے یہ بھی بتایا کہ 1996 سے ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے سائیکل سے سفر کا پروگرام بنایا تھا۔ کئی بار اپنی یہ خواہش پوری کرنی چاہی مگر کامیابی 2018 میں اسی وقت ملی جب ریاض سے ماسکو کا سفر کیا اور روس میں ہونے والے ورلڈ فٹ بال کپ میں شرکت کی۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے کہا ہے کہ کل جمعہ 5 مئی 2023 سے داخلی عازمین حج کے لیے حج پرمٹ کا اجرا شروع کر دیا جائے گا۔ العربیہ نیٹ کے مطابق حج پرمٹ کا اجرا عازمین حج سے کیا جائے گا جو اندرون مملکت سے حج کرانے والی کمپنیوں و اداروں کے تحت حج پیکیج کی رقم جمع اور حتمی کارروائیوں کی مکمل کر چکے ہوں گے۔
وزارت کا کہنا ہے کہ اندرون مملکت سے اس سال حج کی درخواست دینے والے متعدد مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں نے حج پیکیج کی قسطیں جمع نہیں کرائی ہیں۔ بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے حج کے لیے درخواستیں دی تھیں اور پھر منسوخ کرا دیں۔ ان سے خالی ہونے والی حج نشستوں پر 7 ذی الحجہ تک نئی درخواستیں دی جا سکتی ہیں۔ درخواستیں ایسی صورت میں قابل قبول ہوں گی جبکہ داخلی عازمین کے لیے مختص نشستیں مہیا ہوں۔ وزارت حج نے توجہ دلائی ہے کہ ویب سائٹ یا نسخ ایپ کے ذریعے داخلی عازمین کی نشستوں پر اندراج کی سہولت جلد فراہم کی جائے گی۔ سعودی ایئر لائنز کے چیف ایگزیکٹو برائے حج و عمرہ عامر الخشیل نے کہا ہے کہ اس سال السعودیہ ایئر لائن کی پہلی حج پرواز ملائیشیا سے مدینہ منورہ کے امیر محمد بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر یکم ذوالقعدہ 1444 ہجری مطابق 21 مئی 2023 کو پہنچے گی۔ الاخباریہ چینل سے گفتگو میں آل خشیل نے مزید کہا کہ السعودیہ کی آخری حج پرواز 15 محرم 1445 ہجری مطابق 3 اگست 2023 کو انڈونیشیا کے لیے روانہ ہوگی۔ یاد رہے کہ السعودیہ نے حج سیزن 1444 ہجری کے حوالے سے اپنے آپریشنل پروگرام کا اعلان جمعرات کو کیا تھا۔ سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹر کے مطابق 5 مئی 2023 کو سعودی ریال کا ایکسچینج ریٹ کچھ اس طرح رہا۔ پاکستان کے لیے فوری بینک 74.51 ایس ٹی سی پے 74.69 تحویل الراجی 74.35 ویسٹرن یونین 75.06 منی گرام 75.08 اور ٹیلی منی 74.45 اور انڈیا کے لیے فوری بینک 21.41 ایس ٹی سی پے 21.37 تحویل الراجی 21.41 ویسٹرن یونین 21.44 منی گرام 21.42 اور انجاز بینک 21.41 اور بنگلہ دیش کے لیے کچھ اس طرح فوری بینک 28.32 ایس ٹی سی پے 28.37 تحویل الراجی 28.34 ویسٹرن یونین 28.50 منی گرام 28.36 اور انجاز بینک 28.29۔ تو یہ تھا آج کا مختصر خبر نامہ۔ مزید خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔ السلام علیکم۔